بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو تہجد کے 2 نفل اور 2 صورتوں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کے ہر طرح کے مسائل کے لیے کافی ہوگا۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جو بندہ تہجد میں 2 نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور ان نفل کے پڑھنے میں اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے، دعا کرے، جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ 2 نفل بہت کمال کے نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں اور ہر طرح کی ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ آپ ان 2 نوافل کو بتائے گئے طریقے پر پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے دعا کریں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں، اگر آپ کسی جگہ پر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ اپنی روحانی طاقت کو بھی اور جسمانی طاقت کو بھی محبت دیں۔ میں نے محبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ آپ نے اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے اور اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ لوگ سحری میں تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، تو سحری میں آپ لوگ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، ان 2 نوافل میں ہی آپ بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا، جو زندگی پہلے گزری ہے اس پہ ندامت کرتا ہوں، اس پہ شرمندہ ہوں، جو زندگی پہلے گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلے گزری اس پہ استغفار۔ مولا، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تہجد تو ویسے ہی ہے، اسی کو آپ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار کی نیت سے پڑھ لیں۔ اچھا، اگر میں آپ لوگوں کو صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ الحاجت میں ایک عمل بتا دوں جو آپ لوگ کریں، اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ آپ اللہ رب العزت سے جو مانگے، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے۔ آپ جس مسئلے، جس پریشانی کے لیے دعا کریں، اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل یعنی سورۃ اخلاص کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت طاقت ہے، اتنا طاقتور عمل ہے کہ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، یعنی رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور ان نوافل میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کو پڑھے، پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھے، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کر اور دعا کرے، جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تاکہ یہاں تک ہے کہ فرمایا یہ نیت کرے اور کہے کہ یا اللہ پاک، میں اپنے دائیں ہاتھ پر سورۃ کافرون کا نقش اور بائیں ہاتھ پر سورۃ اخلاص کا نقش لکھے ہوئے آپ کو ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا، میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں۔ مولا، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر ہے، تو طاہر ہے۔ مولا، تیرا کلام مطہر اور طاہر ہے۔ مولا، اس کلام کے صدقے مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی حل فرما، اور اس کے علاوہ یہ صورتیں آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہیں جو آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ
اخلاص، قل ہو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ ہر طرح کی بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے۔ یہ صورتیں انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی، یہ سورت الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، ہمارے مقدر میں سیر ہے ہی نہیں، تو میں اپنے ان بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تہجد کا یہ عمل کر لیں۔ آپ لوگوں نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آپ لوگ رمضان میں یا پھر رمضان کے بعد ان تہجد کے 2 نوافل کا اس عمل کو آپ لوگ کر کے دیکھیں۔ اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات، اپنی مصیبتوں، اپنے روزگار کے مسائل کے لیے آپ جو وظائف کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میرے اس بتائے گئے عمل، اس وظیفے کو بھی کر کے دیکھیں۔ آپ کی ہر طرح کی ٹھوکریں، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو 2 نوافل ہیں یہ انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں، بڑا ہی شہنشاہ ہے، بڑا ہی کریم ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، رب ہو، سورت الکافرون ہو، سورت اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات فرشتے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ غور کریں، ایسا کوئی ہے لمحہ جو قبولیت کا نہ ہو؟ ہم نے سارے قبولیت کے لمحوں کو جمع کر کے اس عمل کو کیا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے سارے کام بن جائیں گے، سب مسائل حل ہو جائیں گے، ہر طرح کی ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت، شفا اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ قبولیت ہے۔ آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس عمل کو حیرت انگیز اور توجہ کے ساتھ کریں گے، دھیان سے کریں گے، یکسوئی سے کریں گے، تو آپ لوگوں کو اس عمل کے اتنے فوائد ہوں گے جو کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ان نوافل کو ادا کر کے اپنی من پسند کی شادی کر سکتے ہیں، آپ ان نوافل کو ادا کر کے اللہ رب العزت سے من پسند نوکری کا سوال کر سکتے ہیں، آپ ان نوافل کو ادا کر کے اللہ رب العزت سے اولاد کا سوال کر سکتے ہیں، اولاد کی فرما برداری کا سوال کر سکتے ہیں، تنگ دستی، غربت، مفلسی کا سوال کر سکتے ہیں، آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اس کا آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب کو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے جانا ہے، اللہ رب العزت سے ان کا آپ نے سوال کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ جو تہجد کا وقت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دو، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا فرماؤں۔ یہ ہر روز تہجد کے وقت منادی اعلان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کی راتوں میں تو مغرب کی اذان سے یہ صدائیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بھی تہجد کے وقت یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ تو جب آپ اس وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے سورت کافرون، سورت اخلاص کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں گے، تو میرا سونا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ جب ان 2 رکعت نماز نفل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے ایک تسبیح کے برابر 100 مرتبہ آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔